سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی رکن بتائے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن ارشاد فرمایا نماز ہے، نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن حج کرنا، اور 5واں رکن روزہ ہے۔ آپ غور کریں گے تو ان میں 4 بنیادی عبادتیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ ان 4 بنیادی عبادتوں میں سے 2 بدنی عبادتیں ہیں، یعنی جن کو ادا کرنے کے لیے اپنے بدن اور اپنے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز ہے اور روزہ ہے۔ یہ 2 بدنی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، یعنی اس میں جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ حج ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو 2 بدنی عبادتیں ہیں ان کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ اسی مقررہ وقت میں اگر آپ ادا کریں گے تو وہ ادا ہوں گی، ورنہ قضا ہو جائیں گی۔ جیسے نماز ہے، ہر نماز کا ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے، اس وقت میں اگر نماز پڑھی جائے تو ادا ہوتی ہے، وقت نکل گیا تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس کے لیے بھی وقت متعین کر دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے دن طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس وقت میں روزہ رکھا تو وہ ادا ہوگا، اور اگر اس وقت میں نہیں رکھا تو وہ قضا ہو جائے گا۔ تو جو دونوں بدنی عبادتیں ہیں ان کے لیے وقت متعین کر دیا گیا کہ اس کو اسی وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے، اس وقت میں ادا نہیں کیا تو یہ قضا ہو جائیں گی۔ لیکن 2 عبادتیں جو مالی ہے، یا مالی اور بدنی دونوں ہے، یعنی زکوٰۃ اور حج، اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت شریعت نے متعین نہیں کیا۔
کہ اس وقت میں اگر آپ ادا کریں گے تو وہ ادا ہوں گی ورنہ قضا ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ مثلا زکوٰۃ، جب آدمی صاحب نصاب ہو گیا اور اس نصاب پر 1 سال گزر گیا تو 1 سال گزرتے ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کو کب ادا کرنا ہے؟ فرض ہونے کے بعد جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگی، وہ قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح آدمی کے اوپر جب حج فرض ہو گیا تو وہ حج جب بھی ادا کرے گا، چاہے آخر عمر میں جا کر ادا کرے تو حج ادا ہی ہوتا ہے، حج قضا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، کیونکہ انسان کے لیے جسمانی مشقت اٹھا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن مال خرچ کرنا اس کے اوپر بڑا شاق اور دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے جو مالی عبادتیں ہیں اس میں یہ سہولت دی گئی، اتنا پابند نہیں بنایا گیا کہ جیسے ہی وہ فرض ہوں ویسے ہی اس کی ادائیگی بھی ہو جائے، بلکہ اس میں آسانی دی گئی، کیونکہ مثل مشہور ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ تو آدمی مشقت تو اٹھا لیتا ہے لیکن مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی ایک مالی عبادت ہے جس کے فرض ہونے کے بعد اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا کہ اگر اس وقت میں ادا نہیں کیا تو قضا ہو جائے گی۔ ہاں یہ بہتر ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہو ویسے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا ایک متعین وقت ہے، وہ اپنے وقت پر آتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اسے نیکیاں جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے ایمان والوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا ہے کہ وہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو جب سال پورا ہوتا ہے فرض ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکیوں کا جو صلہ ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اور میں نے آپ سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالی 700 گنا تک دیتے ہیں، 700 گنا، اور پھر ایک فرد کا 70 فرد کے برابر۔ اب 70 کو 700 سے آپ ضرب دے لیجئے تو ایک فرد ادا کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایمان والوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مسائل کے ساتھ، روزوں کے مسائل کے ساتھ، رمضان کے مخصوص احکامات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہو، اس کے کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے آئیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، اس کا بھی مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عبادتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اس میں اسلام کی تعلیمات
تکمیلی ہیں۔ تکمیلی ہونے کا مطلب یہ کہ مثلا نماز ہے، نماز پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن نماز کی بہت ساری خصوصیات وہ ہیں جو صرف اس امت کو ملی ہیں۔ اسی طرح روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن روزے کی بہت ساری چیزیں خاص طور سے اس امت کو ملی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو زکوٰۃ میں بھی کچھ مخصوص چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اس امت کی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ بہت تھوڑی مقدار زکوٰۃ کی فرض کی، 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 2.5%۔ اس امت سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کیا حکم تھا؟ مختلف روایتیں آتی ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ضروریات زندگی سے جتنا زائد ہے سب کا سب خرچ کر دینے کا حکم تھا۔ اگر یہ حکم اس امت کو دے دیا گیا ہوتا تو جب 2.5% میں یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوتا؟ کتنے لوگ زکوٰۃ نکالنے والے ہوتے؟ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ مقدار جو زکوٰۃ کے نام سے نکالنی ہے وہ بہت معمولی ہے پچھلی امتوں کی بنسبت۔ دوسری خصوصیت، بڑی اہم خصوصیت جو اس امت کو دی گئی وہ یہ کہ امیروں سے زکوٰۃ کا مال لے کر اسے غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی امیروں کے مال کا یہ میل ہے زکوٰۃ، لیکن ان کے مال کا یہی میل جب غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ پاکیزہ رزق ہو جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے اللہ نے اسے حلال کر دیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ زکوٰۃ کا مال کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، غریب بھی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ زکوٰۃ کا مال نکال کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر قدرتی طور سے آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اور اگر آگ نہیں آئی اور وہ مال ویسے ہی پڑا رہ گیا تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ یعنی اسی دنیا ہی میں فیصلہ ہو جاتا تھا زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کی قبولیت اور عدم قبولیت کا، اور لوگوں میں یہ چرچا ہو جاتا تھا کہ فلاں نے زکوٰۃ نکالی اور اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ رسوا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ قبولیت اور عدم قبولیت کے اوپر پردہ ڈال دیا، کہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا۔ یہ تو میدان محشر میں قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، امید رکھنی چاہیے ہم بندوں کو، گنہگار بندوں کو، کہ جب اس ستار العیوب نے اس دنیا میں ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک تو پردہ پوشی ہے، دوسرے غریبوں کے لیے اسے جائز اور حلال قرار دیا گیا۔ اور وہ کس طرح جائز اور حلال ہے؟
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک آزاد کردہ باندی تھی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں لا کر رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس میں گوشت پک رہا ہے. تو آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، بریرہ ارے بھائی گوشت میں ہمارا حصہ نہیں لگاؤ گی؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ صدقے کا گوشت ہے. مطلب یہ کہ صدقہ تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ صدقے کا گوشت ہے تو میں کیسے آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بریرہ یاد رکھو، لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ. جب وہ تمہارے پاس آیا تھا تو وہ صدقہ تھا، لیکن جب تم مالک ہو گئی اس صدقے کے گوشت کی اور اب تم ہمیں دو گی تو وہ اب ہمارے لیے صدقہ نہیں رہ جائے گا، وہ تو ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا. یعنی ملکیت بدلے گی تو اس مال کی حیثیت بھی بدل جائے گی. اسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے کسی محتاج فقیر کو زکوٰۃ کا مال دیا اور مالک بنا دیا اسے، اور پھر اسی زکوٰۃ کے مال سے جو اس نے لیا ہے دعوت کرتا ہے اور اسی امیر کو بلاتا ہے جس نے زکوٰۃ کی رقم دی تھی، تو اسے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں اپنے اندر محسوس کرنی چاہیے کہ میں کیسے کھاؤں، وہ تو میں نے زکوٰۃ کا مال دیا ہے تو میں کیسے کھاؤں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حرام اور حلال کے بارے میں کوئی محتاط ہو سکتا ہے؟ ہم اتنی احتیاط کر سکتے ہیں. آپ کی احتیاط کا تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نواسے نے ایک کھجور جو زمین پر پڑی ہوئی تھی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی حلق تک نواسے کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا کخ کخ، یعنی تھوک دو تھوک دو. جب تک نواسے نے وہ کھجور باہر نہیں اگل دی اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی منہ کے اندر سے نہیں نکالی. اور پھر ارشاد فرمایا، بیٹے یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو وہ ذات گرامی جب حضرت بریرہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، تو پھر ہم اور آپ کیوں ہچکچائیں؟ یہ ایک ذہن ہے لوگوں کا، یہ ذہن نہیں، یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے. اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے. اب وہ آپ کے لیے صدقہ نہیں رہ گیا. جب دیا تھا آپ نے تب وہ صدقہ تھا، لیکن غریب کے پاس جب وہ چلا گیا تو وہ پاکیزہ اور طیب ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کے بھی کچھ ضروری مسائل ہمارے سامنے آنے چاہیے تاکہ اس سلسلے میں بھی ہماری معلومات رہے اور اس کے سامنے رکھ کر ہم زکوٰۃ ادا کریں. ورنہ بے احتیاطی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن مصرف میں نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. انشاءاللہ کل زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہوگا، یعنی ان لوگوں کا بیان جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ کل ذکر کیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، ایمان کامل کی دولت عطا فرما، ایمان کی حلاوت اور اس کی شیرینی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ آپ شافی ہیں، شفا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔